تو رحمت بھائی تھوڑا سا یہ بتائیے، یہ جو خاص طور پہ کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ جادو، نظر بد یا نفسیاتی مسائل، ان تینوں چیزوں کو ہم ساتھ ہی لے کے چلنے کی کوشش کریں گے. کیا یہ حقیقت ہے یا مطلب یہ صرف ایک فسانہ ہے؟ کیونکہ میجورٹی جو سائنس ہے آج وہ یہ کہتی ہے کہ تو صرف ایک فسانہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جادو، نظر بد کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف نفسیاتی مسائل ہیں، اس کا علاج ہونا چاہیے، دوا ہونی چاہیے. مولوی جھوٹ بولتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے عمر بھائی یہ چیز ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کریشن کی ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا. ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان سے پہلے جنات کو تخلیق کیا، ٹھیک ہے، اور جنات کے بعد انسان. اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. شیطان جو ہے، یعنی شیطان کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ وہ جن ہے، ٹھیک ہے. جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت، یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسان کے جسم کے اندر ایسے دوڑ جائے جس طرح اس کا خون اس کے جسم کے اندر کیا کرتا ہے؟ دوڑتا ہے. یہ اس کے اندر صلاحیت، یہ اس کے اندر کیفیت موجود ہے، ٹھیک ہے. یہ جن کے معاملہ ہے. اور قرآن مجید کے اندر اس طرح کے بہت ساری آیات بھی ہیں، اور قرآن مجید کی ایک پوری صورت جن بھی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات بھی صحیح مسلم کے اندر ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہم سے جو ہے وہ غائب ہو گئے. تو ہم پریشان ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کہاں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دشمن نے نقصان پہنچایا، کوئی اور مسئلہ ہے؟ جب ہم انتظار کر رہے تھے تو صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے آتے ہوئے ہمیں نظر آئے، ہمیں خوشی ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا، ہمیں بتایا کہ میں جنوں کی طرف گیا تھا، ان کو تبلیغ کرنے گیا تھا. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لے گئے، اور جب وہاں آثار ہم نے دیکھے تو وہاں آگ کے آثار تھے اور اس طریقے کی چیزیں تھیں. یہ احادیث کے اندر ملتی ہے. اور قرآن مجید کے اندر سورہ جن بھی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جنات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیچھے جو ہے وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں باتیں سننے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ صافات کے اندر شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں تاکہ وہ باتیں نہ سن سکیں، ٹھیک ہے. یہ جنات کا معاملہ ہے. اور سحر جو ہے، یہ جادو تو پرانا چلا آ رہا ہے. اسلام سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر لوگ جو کیا کہتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور سحر کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ دہی ہے. اور اس کو دھوکہ ہوتا ہے اس انسان کی آنکھوں میں. جس طرح تخیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو لشکر کا جو مقابلہ ہوا تھا، اس میں بھی جادو انسان کے آنکھوں کو کیا کرتا ہے؟ کیا پردہ ڈال دیتا ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو مقابلہ ہوا تھا، ان کے جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا، اس کے اندر بھی یہ تھا، لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جو انہوں نے لاٹھیاں پھینکی تھی ان کو سانپ، ان کو وہ چیز نظر آنے لگی. اور موسیٰ علیہ السلام بھی پہلے گھبرانے لگے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف، ڈرو مت، اس کو ہاتھ سے پکڑو اور اپنی لاٹھی کو پھینک دو. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ جادو سے انسان کی آنکھوں کے سامنے وہ تخیلات، کچھ اور چیزیں آنے لگتی ہیں. وہ حقیقت ہے. قرآن بھی کہتا ہے، احادیث بھی اسے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ جو ہے، موسیٰ علیہ السلام صرف قرآن مجید میں نہیں، بائبل کے اندر ہے، انجیل کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تورات اور اس کے اندر زبور کے اندر بھی واقعات ملتے ہیں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا تعلق یہودیوں سے بھی ہے. یہودی ریلیجن کے اندر بھی جادو کو مانا جاتا ہے، جادو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ چیزیں موجود ہے. ہندو دھرم کے اندر بھی جو ان کے وید ہیں، ان کے اندر بھی اس چیزوں کا تذکرہ ملتا ہے. تو جنات علیحدہ ایک مخلوق ہے، وہ انسان سے پہلے ہے، وہ پوشیدہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتی مگر موجود ہے. اس کی چھوٹی سی مثال میں دوں، یہ تار موجود ہے ہمارے سامنے. ہم انکار کر دیں کہ اس تار سے جو ہے وہ بجلی کراس نہیں کر رہی، تو کوئی عقل مند آدمی اس بات کو مانے گا؟ نہیں مانے گا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو جس طرح یہ ستار کے اندر سے بجلی گزر رہی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، جب ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو فیل ہوتا ہے. اسی طرہ جنات بھی انسان کے جسم کے اندر دوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. اس کے بعد نظر بد بھی احادیث کے اندر آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد بھی انسان کو لگتی ہے، ایفیکٹ اس کے انسان پر پڑتے ہیں، اثرات پڑتے ہیں. اور اس کا علاج بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. تو یہ تینوں چیزیں، جن، جادو اور نظر بند، یہ جو حقیقت ہے، جو ریلیجن، جو ریویلڈ ریلیجن ہیں، جو ریویلڈ اسکرپچرز ہیں، ان کے اندر ان کا تذکر آپ کو ملے گا. ان کو پڑھیں گے آپ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں اس کے اندر.